اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی پوئٹری کا مضمون ہے، اس کا عنوان ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جہاں پہلے ہی سے آفتاب کی کرنیں روشن تھی، جہاں پہلے ہی سے آفتاب کی کرنیں روشن تھی۔ آپ کی پھوپھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی خاتون اول تھی، اسلام کی پہلی خاتون اول تھی۔ آپ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بہادر، شجاع، شیر دل خاتون تھی، بہت بہادر، شجاع، شیر دل خاتون تھی۔ آپ اپنے بیٹے پہ بہت سختی کرتی تھیں اور سخت محنت تو مشقت سے کام لیتی۔ آپ اپنے بیٹے پر بہت سختی کرتی تھیں اور سخت محنت و مشقت سے کام لیتی۔ ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پیٹتا دیکھا نوفل بن خویلد سے نہ رہا گیا۔ ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پیٹتا دیکھا تو نوفل بن خویلد سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے اس کی ماں کو کہا کہ اتنی زیادتی اچھی نہیں، ایسے بچہ مر جائے گا۔ انہوں نے کہا ایسی زیادتی اچھی نہیں، ایسے بچہ مر جائے گا۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ صفیہ کو ایسا کرنے سے سختی سے روکو۔ انہوں نے بنو ہاشم سے بھی کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایسا کرنے سے سختی سے روکو۔ جب اس بات کا چرچا ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود لوگوں کے سامنے آ کر رج پڑا، لوگوں کے سامنے آ کے رج پڑا، جس کا مطلب تھا جس نے یہ کہا کہ وہ اس زبیر سے بغض رکھتی ہے، جس نے کہا کہ وہ اس زبیر سے بغض رکھتی ہے، اس نے غلط کہا، بلکہ میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو، میں اس لیے پیٹتی ہوں کہ عقل مند ہو۔ ایک دن مکہ میں خبر پھیلی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید یا پھر گرفتار کر لیا گیا ہے، یا پھر گرفتار کر لیا ہے۔ اس خبر سے بنو ہاشم سخت غیظ و غضب میں تھے، اس خبر سے بنو ہاشم سخت غیظ و غضب میں تھے اور بدلہ لینے کا سوچ رہے تھے، اس خبر کی بھنک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی۔ اس خبر کی بھنک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑی، انہوں نے فوراً کھوٹی سے تلوار اتاری اور میان کو زمین پر پٹخ دیا
اور بیان کو زمین پر پٹخ دیا۔ وہ شمشیر بکف ہو کر مکہ کی گلیوں کو پھلانتے کاشانہ رسول پہنچے۔ وہ شمشیر بکف ہو کر مکہ کی گلیوں کو پھلانتے کاشانہ رسول پہنچے۔ زبیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ فروز دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ فروز دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شمشیر بکف نوجوان کو دیکھا تو تبسم فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے سنا کہ مشرکین نے آپ کو قید یا نعوذ باللہ شہید کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 13 سالہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ زبیر نے برجستہ کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خدا کی قسم میں اہل مکہ سے لڑتا۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بشاشت عود آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ مضمون تھا حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔